تمام در تحفظات کے باوجود مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد عید کے بعد کوئی بڑا سرپرائز دینے والے ہیں۔ وہ شاید بانی ایم کیو الطاف حسین کے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن سوچنے کا مرحلہ یہ ہے کہ اس وقت عامر خان کس پوزیشن پر کھڑے ہیں، اور جب حقیقی الگ ہوئی تھی اس وقت عامر خان اور آفاق احمد لازم اور ملزوم تھے۔ عامر خان کی اس وقت سیاسی پوزیشن کیا ہے، اور جس طریقے سے مختلف تحفظات سامنے آ رہے ہیں وفا پرستوں کی جانب سے کہ عامر خان کے شمولیت کے بعد جو کچھ تحفظات سامنے آئے تھے وہ کیا، اس پر جو ہے آفاق احمد پورا اتریں گے یا نہیں، آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ آج کا جو ولاگ ہے اسی حوالے سے امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ آپ میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ دیکھیں، آپ کا بھائی آفتاب حسین اور فام صافی اپنے پروڈیوسر حارث تیکی کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی چیز جیسا ایسا آپ سامنے آپ کے لیے لاؤں کہ بینگ اے جرنلسٹ شاید وہ ہم اپنے ٹی وی چینل پہ یا اخبارات کے اندر وہ سامنے نہیں لا سکتے، اور یوٹیوب جو ہے ہمارا ایک سہارا ہوتا ہے۔ یوٹیوب کے ذریعے ہم اپنے دل کی باتیں کھل کر آپ کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یہ وہ خبریں ہوتی ہیں جو آپ ہی کے ذریعے مجھ تک پہنچتی ہیں اور میں آگے آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ اور بار بار اس بات کا جو ہے اکثر اعادہ بھی کرتا ہوں، کہتا بھی ہوں کہ میں بینگ اے جرنلسٹ جو ہے کسی پارٹی کا ترجمان نہیں ہوں، بلکہ کوئی بھی ہمارا صحافی جو ہوتا ہے، جو جینین صحافی ہے، جو پروفیشنل صحافی ہے، وہ صرف اور صرف صحافی ہوتا ہے۔ اس کا کام کسی جماعت کی ترجمانی وہ نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کرتا ہے کہ حقائق سامنے لاتا ہے، جو اس تک خبر پہنچتی ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آتا ہے۔ دیکھیں، اس وقت تمام سوشل میڈیا کے اوپر جو اس سیاسی ہم بات کرتے ہیں سندھ کے شہری علاقوں کی، تو اس وقت جو ہے بانی ایم کیو الطاف حسین اس وقت سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم سیکنڈ میں دیکھتے ہیں تو آفاق احمد۔ میں ملک کی بات نہیں کر رہا، اگر پاکستان کی ہم بات کریں گے تو اس وقت تو کئی نام آ جائیں گے، عمران خان کا بھی نام آ جائے گا اور بڑے کافی نام آ جائیں گے، لیکن جو سندھ کی سیاست ہے پیپلز پارٹی کے بعد اگر کوئی دوسری بڑی جماعت ہے تو وہ بلا شبہ، یہ بات مخالفین بھی کہتے ہیں اور حمایتی بھی کہتے ہیں کہ وہ ہے ایم کیو ایم۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر بھی ظاہر ہے جو دھڑے بازیاں ہوئیں، معاملات ہوئے، جو بانی ایم کیو ایم کے جو فالوورز ہیں جنہیں وفا پرست کہا جاتا ہے، وہ اس وقت جو ہیں اپنے الگ طریقے سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے، نہ وہ ایم این اے ہیں، نہ وہ ایم پی ہیں، نہ وہ سینیٹر ہیں، لیکن اپنی وہ جدوجہد کر رہے ہیں اور بڑے عزم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب جو معاملہ دوسری طور پہ جو سامنے آیا ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کے حوالے سے، کہ آفاق احمد نے ویسے تو آفاق احمد کافی ایکٹیو تھے، لیکن جب متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ ایک ہوئی، اور یہ خدشہ کہا جا رہا تھا شاید اس حوالے سے کہ شاید مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد وہ بھی اس دھارے میں شامل ہو جائیں گے، جیسا کہ ایم کیو ایم بحالی کمیٹی جو ڈاکٹر فاروق ستار کی تھی، اس کے علاوہ جو ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ڈاکٹر خالد موسیقی کی تھی، اور پی ایس پی جو مصطفیٰ کمال اور نسکا امخانی صاحب کی تھی۔ جب ان میں اتحاد ہوا تو ایک قوی امکان تھا کہ شاید آفاق احمد بھی اس دھارے میں شامل ہو گئے، لیکن آفاق احمد اس دھارے میں شامل نہیں ہوئے۔ بار بار سوالات بھی کیے جاتے رہے، ان سے جو کہ اتحاد بنا تھا، وہ الگ بات ہے کہ اس اتحاد میں بہت سی دھرانیں پڑ گئیں، وہ اتحاد سامنے تو لوگوں کے بڑا بہترین اتحاد تھا، لیکن اندرون خانہ ان کے جو اختلافات جو تھے وہ کافی حد تک جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی سامنے آئے، اور تو پھر معاملہ اتنے تجاوز کر گئے کہ وہ ہر بندے کی زبان پر جو ہے وہ ان کے اختلافات آنے لگ گئے۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو سنیریو آفاق احمد جو تھے وہ اپنے اٹل رہے اپنی باتوں کے اوپر، جو کہ لفظ مہاجر کے اوپر وہ ان کا اختلاف بھی ہوتا کہ جب متحدہ قومی موومنٹ بنی تھی تو ان کا اختلاف تھا کہ وہ مہاجر قومی موومنٹ کا جو نعرہ ہے، مہاجر نعرہ ہے، اس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ڈمپر کو جو واقعہ ہوا، جس ڈمپر میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، بڑے پیمانے پہ آپ نے دیکھا کہ کراچی میں جو ہے گھر گھر میں جنازے جا رہے ہیں، بہت سے المناک واقع ہوئے کہ جو مجھے یقین کرے کہ مجھے وہ بیان کرتے ہوئے میرا دل کانپ جاتا ہے۔ اس معاملے کے اوپر سب سے زیادہ، ویسے تو گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری بھی جو ہے وہ رات کی تاریکی میں قبرستان پہنچ گئے، پھولوں کی چادر چڑھا دی، بہت سے معاملے چل رہے ہیں، لیکن اس سونیریو کے اندر جو سب سے زیادہ جو پذیرائی ملی ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کو ملی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ میں ایف آئی آر بھی کٹی۔ ایف آئی آر جب کٹی تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ رہائی بھی ہو گئی۔ پھر کیا ہوا کہ کینال کا جو مسئلہ چلا اس کے اوپر بھی انہوں نے دو ٹوک اپنا فیصلہ کیا، اور بڑا دلیری کے ساتھ جو ہے اپنے سندھی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا، انہوں نے بھی کیا، اور متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین صاحب نے بھی کیا۔ ان تمام معاملات سینیریو کے اندر
دونوں رہنماؤں کے بیانات کے اندر یہ بات بھی سامنے آئی کہ بظاہر جو ایک بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف تھے، ایک وہ وقت تھا کہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین حقیقی دہشت گرد کا لفظ استعمال کرتے تھے، نام نہیں لیتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے کہ میں نام لینا گوارا نہیں کرتے تھے. جب 9 گو ایریا کی بات ہے تو صرف 9 گو ایریا کہا گیا، انہیں اہمیت دیتے ہی نہیں تھے. معاملات بھی ہوئے، قتل و غارت بھی ہوئی، معاملات کارکن جو ہے ان کے ایک دوسرے پر فائرنگیں ہوئیں، واقعات ہوئے. لیکن اس کے بعد جو ہے دونوں رہنماؤں میں جو ہے وہ جو کھچاؤ تھا وہ کم ہونا شروع ہوا، اور بانی ایم کیو ایم الطاف حسین نے جو ہے آفاق احمد کی جو ہے گرفتاری کی مذمت کی. آفاق احمد نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا، اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ آفاق احمد نے کراچی سینٹرل کے علاقے میں جو ہے اپنی رہائش رکھنے کا اعلان کیا اور کہا کہ میں اپنا وہاں پر گھر لے رہا ہوں. تو یہ تمام جو باتیں کڑی سے کڑی ملتی جا رہی ہے، اس سے یہ واضح طور پہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں مہاجر قومی موومنٹ کے جو چیئرمین ہیں آفاق احمد، وہ باضابطہ طور پہ بھرپور طریقے سے بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی جو ہے وہ پارٹی میں شمولیت تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ اسی پارٹی سے نکلے ہوئے ہیں اور اسی پارٹی سے جو ہے کے ساتھ ان کا ایک بہت گہرا تعلق رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کے اختلاف ہو گئے تھے، اور وہ دوبارہ شاید یا تو ان کا اتحاد ہوتا ہے یا وہ شمولیت کریں گے، یا انہیں یہ اطلاعات ہیں کہ انہیں ایک سوشل میڈیا پہ یہ بھی اطلاع چل رہی ہے کہ بڑے بھائی لندن میں، چھوٹے بھائی پاکستان میں، یہ بھی لقب دیا جا رہا ہے کہ جی بڑے بھائی وہاں سے لیڈ کریں گے اور چھوٹے بھائی جو ہیں وہ یہاں چلائیں گے معاملات، اور میرے خیال میں ٹف ٹائم ضرور دیں گے. اس وقت جو پی ایس پی یا حالی کمیٹی ایم کیو ایم کی ڈاکٹر فاروق ستار کی ہے یا متحدہ قومی پاکستان ہے، اگرچہ ان کے پاس ایم این اے ایم پی ایز کی بڑی فوج ہے، 2 وزارتیں بھی ان کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود سینٹرل چونکہ ان کا پہلے بھی گھٹ رہا ہے اور اس حوالے سے وہ بہت زیادہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کو. لیکن ان تمام باتوں کو جو میں اپنے مدد پہ آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عامر خان کے جو ہے معاملہ وہ کہاں جائیں گے. دیکھیں عامر خان جب شمولیت کی تھی متحدہ قومی موومنٹ میں، جو میں نے آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ وہاں پر جو ہے لال قلعہ گراؤنڈ کے اندر جو ہے بہت بڑی تقریب ہوئی تھی، اس میں جو ہے وہ معافی مانگی تھی انہوں نے کہ جو ان کی وجہ سے جو ہے مہاجر جو ان کارکن جو ہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس پر انہوں نے سوری کی تھی، اور شہداء کے جو ورثہ تھے ان سے معافی مانگی تھی. دوبارہ متحدہ میں آئے تھے، لیکن متحدہ میں آنے کے بعد دوبارہ وہ جوش جذبے کے ساتھ انہیں بہت زیادہ پذیرائی ملی، اور وہی جس طرح کہ قاری تنظیمی کمیٹی کے حماد صدیقی ہوں یا انیس قائم خانی کا اپنا ایک تنظیمی نیٹ ورک ہے، ایک اپنا لڑکوں کے اندر تنظیمی حوالے سے ان کا ایک وہ ہے، بہت بڑا نام ہے، وہی نیٹ ورک انہوں نے قائم کرنے کی کوشش کی، بلکہ کوشش کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے. اور ایک باقاعدہ طور پہ جو ہے متحدہ قومی کے اندر جو ہے عامر خان کے جو گروپ کے جو لوگ ہیں یا ان کے جو فالورز ہیں بہت بڑے، جو شمولیت ان کے ساتھ کی تھی، انہیں جو ہے وہ عہدے بھی ملے سیکٹرز کے اندر. دیکھیں عامر خان صاحب کی جو شخصیت ہے، دیکھا جائے تو متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے ان کو جب متحدہ قومی موومنٹ ایک تھی، ایک چھتری کے نیچے تھے، تو عامر خان کو ایک اپنی بڑی ان کی پرسنالٹی ایسی ہے، ان کی ایک اپنی پرسنالٹی کی بات کرنے کا انداز، دبدبہ، تو کارکنی کے اندر ایک بہت زیادہ ان کا ایک نام تھا، اور بہت بڑا نام تھا، اور بڑا ایک جوش والے تھے. لیکن کہتے ہیں کہ عامر خان جو ہیں اپنے بھتیجے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور بھتیجے کو اپنے اولاد کی طرح انہوں نے پالا ہوا تھا. جب یہ جیل میں تھے تو ان کے بھتیجے کا مرڈر ہو گیا. اس مرڈر کے بعد عامر خان ذہنی طور پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپسٹ ہو گئے تھے، اور بہت زیادہ اپسٹ رہنے لگ گئے تھے. یہ اطلاعات بھی تھیں کہ سینٹرل جیل کے اندر آفاق احمد اور مہاجر کمیونٹی کے جو چیئرمین آفاق احمد ہیں اور عامر خان، چونکہ دونوں مہاجر کمیونٹی سے وابستہ تھے اور دونوں بیت الحمزہ کی مسماری کے بعد جو گرفتار ہو گئے تھے، چونکہ معاملات ایسے چل رہے تھے، متحدہ کی جو حکومت تھی اور پرویز مشرف کا دور تھا، تو متحدہ اپنے بہت زیادہ پیک پر تھی، تو رہائی تو ناممکن تھی. لیکن یہ اطلاعات تھیں کہ اس ڈسٹرب ہونے کے بعد ان کے اختلافات بھی چلنا شروع ہو گئے تھے آفاق احمد کے ساتھ، اور پھر یہی وجہ ہوئی کہ آفاق احمد کے حوالے سے جو ہے وہ گروپ ایک الگ بن گیا، عامر خان کا گروپ الگ بنا، اور یہ اختلافات بہت زیادہ بڑھے. لیکن یہ بات کہنے میں مجھے کوئی یار نہیں کہ مہاجر قومی حقیقی کا جب نام آتا ہے تو ان 2 افراد کے گرد جو ہے مہاجر قومی حقیقی جو ہے وہ گھومتی ہے، جس میں ایک نام ہے آفاق احمد کا اور ایک ہے عامر خان کا. اب عامر خان چونکہ اس سنیریو کے بعد جب ایم کیو ایم ایک ہوئی، اور عامر خان کے ویسے ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی، اور کئی بار ہم نے پریس کانفرنسوں میں دیکھا کہ پریس کانفرنسوں کے اندر بھی جو انہوں نے کئی بار ناراض ہوئے، پھر راضی ہوئے، پھر ناراض ہوئے، پھر راضی ہوئے. تو میرے خیال میں ڈاکٹر فاروق ستار کی جو کہ بحالی کمیٹی میں کامران ٹیسوری تھے، ریحان ہاشمی جو سابق چیئرمین تھے سینٹرل کے وہ تھے، اور کئی سینئر لوگ تھے. لیکن عامر خان کا جو معاملہ تھا سب سے الگ تھلگ تھا، اور ان کا ایک مخصوص مزاج ہے عامر خان صاحب کا، تو وہ اس حوالے سے جو ہے بالکل الگ تھلگ تھے. اور بعد میں جب پارٹی سب ایک ہوئی،
اس وقت بھی عامر خان کو شاید وہ پذیرائی نہیں ملی کہ جو ان کے پاس ایک کارکنوں کا نیٹ ورک تھا یا جیسے کہ ایک پورا نظم و ضبط ان کے ہاتھ میں تھا، وہ ٹوٹا اور وہ آ گیا انیس قائم خانی صاحب کے پاس۔ انیس قائم خانی نے جو ہے وہ جگہ لے لی، اور انیس قائم خانی کے پاس بہت بڑی ایک ان لڑکوں کی بھی تعداد تھی کہ جن کو انہوں نے سینٹرل جیل سے رہا کروایا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کارکنان کے جو لاپتہ ہو گئے تھے، جو بعد میں جو ہے بات چیت کر کے جو ہے انہیں واپس بازیاب کروایا گیا اور اپنے گھروں کو لوٹے، تو ان کے لیے انیس قائم خانی ایک محسن کی حیثیت رکھتے ہیں، مصطفیٰ کمال بھی۔ تو وہ چیز جو تھی اس کی عامر خان صاحب کی، وہ اس حوالے سے وہ ان کے ہاتھ سے نکلتی گئی، اور مہاجر کمیونٹی کے جو سابقہ رہنما ہیں عامر خان جو متحدہ میں شامل ہو گئے تھے، وہ آہستہ 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 سائڈ پر ہوتے گئے، اور اتنے سائڈ پر ہوئے کہ وہ بہت کم جو ہے آج کل جو ہے وہ جلسے جلوسوں میں بھی آ رہے ہیں، اور اپنے کام سے جو کہ ان کا گوشت کا کاروبار ہے بین الاقوامی سطح پہ، وہ نظر آتے ہیں، یا ان کے ساتھ ان کے جو شروع سے ان کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں سہیل احمد خان صاحب، جو سہیل بابو بھائی کے نام سے بھی مشہور ہیں، ایم ڈی اے کے جو ہے وہ رہے ہیں، ایم ڈی بھی ڈائریکٹر بھی رہے ہیں ایم ڈی۔ اس کے علاوہ جو ان کی بڑی ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے ان کی جو ہے وہ سربراہ بھی رہے ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں سہیل بھائی کی، اور ان کے بالکل وہ بھی بچوں کی طرح ہیں، تو وہ ان کے ساتھ کہیں کسی تقریب میں نظر آتے ہیں، لیکن ویسے عامر خان کی وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں۔ اب بات یہ آ رہی ہے کہ میں اپنے مدعے کی طرف آؤں کہ دیکھیں آفاق احمد اگر شمولیت کر لیتے ہیں، وفا پرست بن جاتے ہیں، تو عامر خان جو ہے ان کے لیے مشکلات ہوں گی، یا عامر خان بھی دوبارہ ان سے رابطہ کیا جائے گا؟ میرے خیال میں اس وقت جو کارکنوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو کارکن جو ہیں جو مختلف سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، ایک تو جو نظریاتی کارکن ہیں جو مہاجر لفظ پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، وہ تو آفاق احمد کی حمایت بھی کر رہے ہیں، لیکن جب عامر خان کا نام آتا ہے تو اس پر جو ہے کافی سخپا بھی ہوتے ہیں اور بڑے معاملات ہیں، خاص طور پہ عامر خان کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ ان کا کارکنوں کا یہی کہنا ہے کہ جب عامر خان متحدہ گورنمنٹ میں شامل ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے افراد کے جو اپنے جو خاص ان کے حمایتی تھے یا نظریاتی لوگ تھے، ان کی ایک بڑی فوج جو ہے متحدہ میں شامل کر لی۔ ان جو پارٹی کے جو اپنے ان کے کارکنان تھے، بانی ایم کمال الطاف حسین کے یا جو دیگر اس وقت جو ہے متحدہ گورنمنٹ کے جو ہے حقیقی کے دور میں ان کے بدترین مخالف تھے، انہیں تنظیمی اہداف کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ سامنے نہیں آئے، لیکن آہستہ 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 یعنی سیکٹر سے یونٹ سے کھٹیرے لگا دیا گیا انہیں جو ہے، اور ان کی جگہ پر اپنے بندوں کو لے کر آئے۔ یہ معاملات کارکنوں کے ذریعے میں موصول ہوتے ہیں، اور بالکل اس کی ہم نے تصدیق بھی کی اور کافی حد تک ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں عامر خان جو ہیں ویسے تو انتہائی مدبر سیاست دان ہیں، بات کرنے کا انداز، ایک دبدبا، ان کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے، لیکن آفاق احمد اگر جو ہیں وہ وفا پرستوں کے قافلے میں شامل ہوتے ہیں، تو شاید عامر خان کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو جائیں گی کہ اپنا ایک سیاسی جو قد انہوں نے دوبارہ مضبوط کیا تھا متحدہ گورنمنٹ میں، اور شاید یہ بھی اطلاعات تھیں کہ عامر خان اگر کامران خان ٹیسوری صاحب کو جو ہے گورنر کی سیٹ نہ ملتی، اور جس طریقے سے ان کو گورنر بنایا گیا یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، وہ اگر اس پر وہ ہاتھ نہ ہوتا، تو شاید عامر خان بھی جو ہے گورنر سندھ کے بننے کے جو ہے وہ امیدوار تھے، بالکل اسی طرح جس طرح خوشبخش شجاعت جو ہیں وہ امیدوار تھیں گورنر سندھ کی، یا نسرین جلیل باجی تھیں۔ تو ان میں عامر خان کا بھی تھا، عامر خان کا وہی لیول تھا کہ اس لحاظ سے جو ہے وہ دیکھنا اپنے آپ کو گورنر سندھ جو ہے وہ کے روپ میں دیکھنا چاہ رہے تھے، لیکن تمام یہ معاملات جو ان کا جو سیاسی جو ایک معاملہ تھا، وہ آہستہ 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 پر سے پردہ آتا گیا، اور اب جا کر جو ہے آفاق احمد جو اپنی ایک مضبوط طریقے سے سامنے آئے، جو کافی عرصے سے خاموش تھے، اب آنے والے دنوں میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر عید کے بعد بانی ایم کمال الطاف حسین کے جو معاملات چل رہے ہیں، عدالتی والے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو ہے کچھ اہم فیصلے ہونے والے ہیں، اس کے بعد جو ہے معاملہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آفاق احمد کو تو شاید وہ پذیرائی جو ملی ہے عوام میں، اس کے بعد وہ اپنا ایک مقبولیت میں انہیں کافی اضافہ ہوا ہے، لیکن عامر خان کے لیے آنے والے دنوں میں کافی مشکلات سامنے آ سکتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر بانی ایم کمال الطاف حسین نے پہلے بھی کہا تھا، اور انہوں نے ایک معافی نامے کے حوالے سے کارکنوں سے رائے لی تھی، انہوں نے معاف کر دیا تھا، اگر وہ کہانی ہو جائے تو شاید یہ معاملات سلجھ جائیں، لیکن بہرحال آنے والے دن جو ہیں بڑے عجیب قسم کی صورتحال سندھ کی سیاست میں چل رہی ہے۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ 3 شخصیات کے گرد جو ہے شہری سیاست جو ہے وہ کراچی کی جو سندھ کی جو شہری علاقے ہیں ان کی سیاست گھوم رہی ہے، بلکہ میں دیہی علاقوں کی بات کر لوں گا، اربن سندھ کی بھی اور رورل سندھ کی بھی، کہ بانی ایم کمال الطاف حسین، اس کے علاوہ مہاجر گورنمنٹ کے چیئرمین آفاق احمد، اور ذوالفقار جونیئر، بابا ذوالفقار جونیئر جو میر مرزا بھٹو کے جو فرزند ہیں، اور بڑے زیادہ اس وقت جو ہیں وہ فعال میں تقریر بھی کر رہے ہیں جوشیل انداز میں، اپنے ہی جو ہے پیپلز پارٹی کے جو ان کے کزن ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان پر بھی کھل کر تنقید کر رہے ہیں، اپنے جو ہے ان کے ظاہر ہے ان کی جو ہے وہ پھپھا لگتے ہیں زرداری صاحب، ان پر بھی کھل کے جو ہے تنقید کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے
پارٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جو بالکل خاموش تھے اور اب کھل کر وہ آ رہے ہیں، یہ معاملات کافی سامنے آ رہے ہیں، اور سندھ کی جو سیاست ہے وہ بڑے ایک نئے ڈگر پہ چل رہی ہے۔ آپ دیکھنا یہ ہے کہ ریموٹ کنٹرول والے جو ہیں وہ کس طرف سندھ کی سیاست لے کے جاتے ہیں، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہو ملک کی مفاد میں ہونا چاہیے، اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں، آج بھی ایک جو ہے وہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے بلوچستان میں، رمضان بارڈر سے آتے ہوئے جو ہے وہ مسافروں کو جو ہے جو بالکل نیتے مسافر تھے انہیں نشانہ بنایا گیا ہے دہشت گردی میں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، اور ان دہشت گردوں کے خلاف جو ہماری سیکورٹی فورسز کاروائیاں کر رہی ہیں انہیں فتح نصیب ہو۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان کی بقا کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا، ان کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ اپنے بھائی آفتاب حسین اور فام صافی کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مزید جو ہے آپ کے لیے نئے ولاگ بھی لاؤں، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکر گزار۔ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔